چلتے زمین پر تھے نظر آسمان پر ہوتی تھی، اتنی ترقی کی تھی ہم نے چاند تک کو چھو کر آ گئے تھے۔ پھر آج ایسا کیا ہوا زمین پر رہنے کے قابل بھی نہ بچے۔ جس دھرم جس وگیان میں اپنی مشکلوں کا حل ڈھونڈتے رہے، وہی دھرم وہی وگیان موت کا سوداگر بن گیا۔ قدرت کی رگوں میں زہر گھول گھول کر ہم نے پوری کائنات کو بارود کا ڈھیر بنا دیا، اور پھر ایک دن ٹوٹ کر بکھر گئے وہ سارے بھرم، وہ سبھی اہنکار۔ انسان تنہا لاچار کھڑا رہ گیا، جیسے ہمالیہ کی چوٹی نتمستک ہو گئی ہو۔ بتاؤ، اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد کیا ابھی بھی تم وہی کل والے انسان ہو یا بدل گئے؟ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جس ایشور اللہ گوڈ کے لیے تم زندگی بھر لڑتے رہے، وہ بھی آج تمہاری طرح تالوں میں قید ہو کر رہ گیا۔ ایسا نہیں کہ تم نے اسے پکارا نہیں، کوئی آواز نہیں دی۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے ہر چند کوششیں کی، اس کے آگے روئے، گڑ گڑائے، چیخے، چلائے بھی، لیکن وہ تمہارے کسی کام نہ آیا۔ تمہاری عبادتیں، تمہاری پوجا پرستشیں سب کی سب دھراشائی ہو گئی۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ ناستک صحیح کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو اسے تمہاری ان عبادتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے آج تک کوئی مذہب نہیں بنایا۔ ہاں، اس نے چاند ستارے بنائے ہیں، یہ پیڑ پودے، یہ جل تھل بنائے ہیں، یہ ہوا، پانی، اگنی، آکاش بنائے ہیں۔ ہاں، اس نے تمہیں بھی بنایا ہے، لیکن تمہارے ان مذہبوں کو نہیں بنایا۔ سائنس کی طرح یہ بھی تمہارے ہی آوشکار ہیں، اور تم ان آوشکاروں یعنی ان خداؤں کی بھیڑ میں کھو گئے۔ پھر اپنی ہی انسانیت کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی میں بانٹ دیا۔ زمین پر ہی نہیں، تم نے دلوں میں بھی سرحدیں کھینچ دی، لیکن اتنے سے بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا۔ مذہبوں کے مذہبوں میں بٹوارے ہوئے، لوگ فرقوں کے بعد پھر جات پات میں تبدیل ہوئے، اور پھر تمہارا امیر غریب چھوٹے بڑے کا کھیل شروع ہو گیا، یہاں تک کہ تم نے گورے کالے میں بھی بھید بھاؤ کیے، خوبصورتی بدصورتی میں بھی نظریے استھاپت کر لیے۔ آخر اتنا سب کچھ قدرت کب تک برداشت کرتی؟ تم جس ناؤ میں بیٹھے تھے اسی میں چھید کرنے لگے۔ خیر، یہ سب چھوڑو، مٹی ڈالو پرانی باتوں پر، بس قدرت کے اس سوال کا جواب دو، اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد کیا ابھی بھی تم وہی کل والے انسان ہو یا بدل گئے؟ بہت بہت شکریہ دوستوں، میں امروز عالم، ممبئی سے۔